علامہ صاحب، یہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، اور یقیناً اس سوال سے، اس کے جواب سے بہت ساری رہنمائی ہمیں ملے گی، کیونکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی عقیدت اور محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کیا ہیں؟ نیز آج جب مزار شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہو تو اس وقت کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت تاجدار کائنات کی بارگاہ یہ عظیم الشان بارگاہ ہے، اور روئے زمین پر اس سے زیادہ بابرکت اور فضیلت والی جگہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جتنی عظمتوں اور رفتوں والی یہ جگہ ہے، اتنا یہاں پہ زیادہ خیال رکھنا بھی ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ بعض اوقات ہمیں مدینے کی بہت محبت ہوتی ہے اور بے شمار ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہم جاتے ہیں رحمتیں سمیٹنے کے لیے، اور ادب کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر کے پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر مدینے جانے والے کو پہلے آداب رسالت دیکھنے چاہیے، اور یاد رکھیے آج سے 1400-1500 سال کم و بیش پہلے جو بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب تھا، آج بھی بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب ویسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور وہ ادب کیسا تھا جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں آتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر اور عمر بارگاہ رسالت میں ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے سرگوشی کر رہے ہوں، اتنی ہلکی آواز ہوتی تھی کہ پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سا آواز بلند کریں۔ حالانکہ یہ وہ احباب ہیں جو پہلے بھی باادب تھے، پہلے بھی باادب تھے، لیکن یہ جب آیت پاک نازل ہوئی تو پھر ادب کا اور لیول ہو گیا کہ سرگوشی کرنے جیسی آواز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کی آواز پست کرنے کو اتنا پسند فرمایا، قرآن میں آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی آوازوں کو ہلکا رکھنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ادب کا خیال رکھنے والا جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برسیں گی۔ لیکن اگر بارگاہ رسالت میں جاتا ہے اور اس کی نظر موبائل پر ہے، اور موبائل میں بھی ویڈیو کال کر رہا ہے، اور فیملی کے ساتھ، آپ آج بابو السلام سے انٹری دیں، اگر 1000 بندہ انٹری دے رہا ہے تو اس میں سے 600 بندوں کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور ویڈیو بنا رہے ہوں گے۔ بھائی یہ والی ویڈیوز تو کروڑوں روپے کیمرے میں آلریڈی ایچ ڈی کوالٹی میں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں۔ آپ یہاں پر آئے ہو، آپ کی ساری توجہ بارگاہ رسالت کی طرف ہونی چاہیے، موبائل کے بٹنوں کی طرف اور موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بھی مزید لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، اور ادھر سامنے بیگم بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوا اور ویڈیو کالنگ چل رہی ہے، پیچھے لوگ جو آ رہے ہیں ان کی بھی نظر پڑ رہی ہے، ان کی بھی نظر لا محالہ بلا قصد و ارادہ پڑ جاتی ہے۔ اتنی مقدس بارگاہ ہے، اور وہاں پہ موبائل کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور یہ سیلفی سسٹم ہے۔ مدینے میں جا کر مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوتے ہی سیلفی کی بیماری انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس ہر وقت سیلفیوں میں لگا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ عمرہ کرنے تم جاؤ گے تو تم نے 2000 سیلفیاں لے لی تو عمرے کا ثواب اتنا ہے، اور سیلفیاں نہیں لی تو تمہارا ثواب نہیں ہے، تم تو عمرہ کر کے ہی نہیں آئے ہو۔ یہ عوام کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آ گیا، ہر جگہ پہ جا کے بس ان کو ایک ہی بخار چڑھا ہوا ہے کہ میں اپنی تصویر لے کے فیس بک پر ڈال لوں اور اپنی واہ واہ کروا لوں۔ بھائی وہاں کی مقدس بارگاہ ہے، بہت ادب کا خیال ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی ہوں، انسان درود و سلام پڑھتا ہوا جائے، جب جالی مبارک آ جائے آواز بالکل پست ہو اور تانکا جھانکی نہ ہو۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جالی مبارک کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سوراخ مبارک سے دیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے، نہیں،
یہ ادب نہیں ہے. دور کھڑا رہے, نگاہیں نیچی رکھے, صلاۃ و سلام پڑھتا رہے, اور اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا عرض کرے کہ یا اللہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی عطا فرما, اور جنت میں مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس بھی عطا فرما. اس میں آخری بات یہ, تھوڑے دن مدینہ شریف میں رہتے ہیں, ایک ہفتے تک تو ادب کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, لیکن جب تھوڑے دن زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر کراچی والی روٹین یاد آتی ہے. پھر بعض اوقات فیس بک پہ گانے بھی چل رہے ہوں گے, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہوں گی, یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تمہاری 2 قدم پہ مسجد نبوی شروع ہو رہی ہے, یہاں کی بارگاہ کا ادب ہے, حضور اگر چاہیں تو تمہارے ہر لمحے کو دیکھ سکتے ہیں. حضور کتنا ناراض ہوں گے اس امتی کو دیکھ کر کہ یہ میرے روزے کے سامنے ہوٹل میں بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. تو وہاں پر جا رہے ہیں, جتنے دن آپ ادب کے ساتھ رہ سکتے ہیں اتنے دن ادب کے ساتھ رہیں, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اب طبیعت میں لاؤبالی پن آ رہا ہے اور میں ادب میں کچھ کمی کر سکتا ہوں, تو فوراً کراچی کی فلائٹ پکڑ کر واپس آ جائیں. اللہ نے جتنی رحمتیں آپ کی قسمت میں لکھی تھی آپ کو مل گئی ہیں. مزید اگر بہت زیادہ لمبا کیا اور کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں تو ہو سکتا ہے اعمال بھی برباد ہو جائے.